اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جی جیسا کہ آپ سے لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ ہم اپنے چینل کا آغاز جو کیا تھا ہم لوگوں نے، تو وہ کافی ڈیلے آ گیا، کچھ مصروفیات کی وجہ سے دوبارہ ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکے۔ تو آج ٹائم ملا تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک چھوٹی سی ڈسکشن آپ لوگوں سے شیئر کر لی جائے۔ تو جیسا میں نے بتایا تھا کہ میں انہی باتوں پہ چیزوں کو لے کے چلوں گا جو روٹین میں ہمیں نظر آتی ہیں، جو ریالٹی سے مبنی ہیں، جن کا تعلق کہیں نہ کہیں جا کے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اللہ اور اس کی مخلوق کے ساتھ ہوگا۔ تو آج کا موضوع بھی کچھ اسی طرح سے ہے، جیسے اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان کے جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں اور کس طرح۔ تو جو میری آبزرویشن ہے میں وہ چیزیں آپ سے شیئر، تو اگر میں کہیں غلط ہوں تو آپ میری درستگی کریں، تو انشاءاللہ اسی طرح ہم آگے بڑھیں گے۔ تو ہم لہٰذا اس بات کو شارٹ کرتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ تو ایسا ہے کہ اللہ پاک کو نہ تو کسی قسم کی عبادتوں کی ضرورت ہے، وہ بینگ اے مسلم ہر بندے کو وہ یہ جنرل سی باتیں تو پتہ ہی ہوتی ہیں۔ تو اس کے باوجود جو ہے ہم کہیں نکل گئے ہیں، اور بس ایک کنسیپٹ یہ جس طرح نماز کی ہی ہم بات لیتے ہیں، تو ہم ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں نماز شیپ میں نا۔ تو بس یہ ہے کہ فرض ہے، یا ہر بندہ ایک لالچ میں نماز پڑھنے جا رہا ہے، کچھ ہے کہ کاروبار کے سلسلے میں دماغ میں یہی چل رہا ہوتا ہے کہ یار میں نماز پڑھوں گا تو میرے یہ حالات اس طرح ہو جائیں گے۔ اسی حد تک ٹھیک ہے، ایز اے مسلم ایک ہمارا جو کنسیپٹ ہمیں دیا گیا ہے وہ اگر ہم اسے فالو کریں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں یہ ریالٹی نہیں ہے، حقیقت اس سے کہیں اور کی بات ہے۔ جو ہے وہ وہی اللہ کو منظور ہے، اور اللہ کے ہاں وہی عبادت جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے، یا اللہ پاک کی ذات اسی سے خوش ہوتی ہے جو حسن سلوک سے اسی کی رضا کی خاطر پڑھی جائے، یا اسی کی رضا کی خاطر جو عمل کیا جائے۔ اب اس میں ہے کیا، اگر آپ نماز کو اس کا مقصد اور اس کا ترجمہ ہم اردو زبان ہے ہماری، ہم اپنی قومی زبان میں اگر اسے سمجھیں پراپر طریقے سے، اور سمجھ کے جب ہم نماز کو پڑھیں گے تو آپ یقین کریں کہ ہمارے سارے کے سارے جو کنسیپٹ ہیں وہ آپ دیکھیں وہ سارے کلیئر ہو جائیں گے، اور ہم دنگ رہ جائیں گے کہ یار ہم کس دنیا میں بس رہے ہیں اور حقیقت کیا ہے۔ تو لہذا بات میں یہ کروں گا کہ دیکھیں نماز کا مقصد جو ہے اسے سمجھیں کہ نماز ہے کیا۔ نماز بیسک سراسر انسان نے اللہ پاک کی آسانی کے لیے اور اس کی خیر و برکت کے لیے ہی بنائی ہے، اور ہم کیا کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کے لیے پڑھنے جا رہے ہیں نا، یہ غلط ہے ہمارا کنسیپٹ۔ ہم بیسک اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہماری نمازوں کو، ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں ایک رستہ دیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کنورسیشن کیسے کر سکیں۔ تو اس کے ساتھ کنورسیشن کرنے کا بہت ہی ایک ایزی وے اور بڑا ہی آسان رستہ جو اللہ نے دیا ہے وہ ہمیں نماز کا دیا ہے۔ اس میں اگر جب ہم لفظ با لفظ اسے پڑھیں گے، نماز کو سمجھیں گے، تو ہمارے سارے پوائنٹس کلیئر ہو جائیں گے کہ واقعی یار میں تو دنیا میں لوگوں کی مدد ڈھونڈتا پھرتا ہوں، اور مجبور ہوں، اور در بدر ٹھوکریں کھاتا ہوں کسی کے سامنے، تو میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، کسی ایم پی ایم این اے کے سامنے جا رہا ہوں، یا فردر منسٹر کے سامنے جا رہا ہوں، یا ویسے اپنے کسی عزیز و اقارب سے کوئی مدد لینے جا رہا ہوں، تو وہ ہمیں شرمندگی کا باعث بنا۔ لیکن دیکھیں جب ہمارے پیدا کرنے والا ہمیں کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آؤ، مجھ سے مانگو، میرے سے ڈسکس کرو، اور سارے معاملات میں سالو کروں گا، تو ایون کہ جوتی کا تسمہ اور یہاں تک کہ نمک، دیکھیں ہمارے لیے نمک ایک بڑے مائنر سی ایک ہے چیز جو بہت ہی کم کوسٹلی ہے، تو اس کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اگر یہ بھی چیزیں چاہیے تو میرے سے آپ جو ہے نا ڈائریکٹلی مانگیں۔ تو اس کا دیکھیں جب نماز میں آپ پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک چھوٹا سا جملہ ہے، ذرا اسے غور سے اگر بندہ سمجھ لے تو اس کے سارے پرابلم سالو ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں خود
پڑھ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں، تسلیم کر رہا ہوں کہ میں تجھی کو مانتا ہوں، تجھی کو پوجتا ہوں اور تجھی سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ تو جب آپ اللہ کے حضور پیش ہو کے اتنی بڑی بات جب اپنے جو ہے وہ اس کا اقرار کر رہے ہیں، تو پھر کس چیز کا ہمارا ایمان رہ گیا پیچھے کہ جب ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ارادے کے ساتھ نہیں قائم ہیں کہ ہمیں اس چیز کا ذکر تو کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہماری جو بات ہے وہ اتھینٹک ہے۔ تو اسی طرح جس طرح یعنی عبادت کا یہ سارا معاملات ہیں، تو ان سب میں دیکھیں اللہ کو جو پسندیدہ عمل ہے وہ جھکنا ہے، یعنی سجدہ پوری نماز میں سب سے پسندیدہ اللہ کو عمل ہے، یعنی اس کے سامنے اس کی مخلوق، اس کا بندہ جھک رہا ہے اور جھک کے اس کی تعریف بیان کر رہا ہے، اور اسی تعریف اصل مقصد تو دیکھیں نماز میں مزہ تب آتا ہے جب اسی کی تعریف کے ساتھ ساتھ تعریف کرتے کرتے ہی ہم ساتھ ہی جو اپنے دل میں جو ہماری دکھ تکلیف ہیں وہ بھی ساتھ شیئر کر دیں۔ آپ دیکھیں یہی مقصد ہے نماز کا کہ ہم مطلب بیٹھے ہیں نماز میں اور یہ تصور کریں کہ میں اپنے جو دکھ تکلیفیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اصل جگہ بھی شیئر کرنے کی یہی ہے، جو ہم اپنے رونے لوگوں کے ساتھ جا کے روتے ہیں نا، تو وہ اس کا نیگیٹو جو ہے وہ پہلو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کی کمزوری ویکنس اس چیز کو بنا دیتے ہیں۔ تو یہ بہترین یہ ہے کہ آپ اپنا جو ہے اسی کے آگے رو لیں جو دکھ درد سننے والا اور ان کا حل کرنے والا، تو کیوں نہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔ یقین کریں کہ ایسا عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارے جو معاملات ہیں وہ خود بخود ہی سالو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا، تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے۔